ڈاکٹر صاحب افغانستان میں اب جب طالبان کی حکومت آئی ہے تو اس کے بعد دیکھنے کو یہ ملا کہ خوف کی فضا بھی جو ہے نا اس میں آئی ہے. کچھ لوگوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے, یہاں تک کہ کچھ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھاگنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جہاز پہ چڑھ گئے, کچھ لوگ جہاز سے گر بھی گئے ہیں. تو یہ خوف کی فضا کیوں وہاں پہ پیدا ہو رہی ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ یہ لوگ عہد رسالت میں نہیں تھے, ورنہ یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اتنی اچھی ہے تو ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے آتا. اب مثال کس سے ملا رہے ہیں؟ اگر وہاں پہ 10,000 کے قریب بندہ ایسا ہے جو وہاں سے بھاگ رہا ہے, یا 20,000 بندہ ہے جو وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے, تو سوال یہ ہے کہ وہ جو باقی کے ملینز ہیں وہ کیوں نہیں بھاگ رہے؟ ان کی بات کریں نا. وہ تو 1% بھی نہیں ہے, وہ تو 0.5% بھی نہیں ہے. تو وہ جو بھاگ رہے ہیں, جنہوں نے پیسے کھائے ہیں, جنہوں نے غداریاں کی ہیں, جنہوں نے مخبریاں کی ہیں, جن کے گھر ڈالر سے بڑے پڑے ہیں, انہوں نے تو بھاگ رہے ہیں. انہیں وہاں پہ وہ تعیشات نہیں مل سکتی. وہ لوگ جو شراب کے رسیہ ہو چکے تھے, انہوں نے تو شراب کے مٹکے توڑ دیے, سارے بوتلیں توڑ دی ساری کی ساری. اب جن کا شراب کے بغیر گزارا نہیں وہ بھاگیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ جن کا عیاشی کے بغیر گزارا نہیں وہ بھاگیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ جن کا چرس کوکین کے بغیر گزارا نہیں وہ بھاگیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک. ناظرین, افغانستان جس نے رشیا جیسی سپر پاور کو ہرایا اور وہاں پر طالبان نے اپنی حکومت قائم کی, وہ حکومت تقریباً ان کی 5 سال رہی, ان کو عروج ملا. اس کے بعد نئی بننے والی سپر پاور USA, انہوں نے ان پہ حملہ کیا اور دوبارہ سے ان کو زوال دیکھنا پڑا. تقریباً 20 سال کی جنگ کے بعد اب پھر سے عروج آیا ہے افغان طالبان پر. یہ عروج و زوال کا سلسلہ چلتا رہا ہے. آخر اب ان دا فیوچر کہاں دیکھتے ہیں طالبان کو؟ وہ کتنے کامیاب ہوں گے اپنی حکومت بنانے میں, یا ان کا مستقبل کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائف صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, افغانستان کا زوال عروج یہ چلتا رہا ہے, اب دوبارہ سے افغانستان جو ہے اس میں طالبان نے اپنی حکومت بنا رہے ہیں. آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ کیسے آپ دیکھنے کی ان دا فیوچر وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا, ایک تو اس میں عروج و زوال کو تھوڑا ڈیفائن کر دوں کہ اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ طالبان حکومت کا زوال اور پھر عروج. طالبان کو تو زوال آیا ہی نہیں. وہ پہلے دن سے وہ مزاحمت کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے امن کی بھیک مانگی ہو, انہوں نے مذاکرات کی بھیک مانگی ہو, انہوں نے سیف پیسج مانگا ہو, انہوں نے فیس سیونگ مانگی ہو. ایک بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہر طرح کے بدترین ظلم و ستم کو بھی برداشت کیا. اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان کو زوال نہیں آیا, افغان طالبان کی حکومت کو زوال آیا اور دوبارہ وہ حکومت میں آگے. دس از نمبر 1 جو ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ میں افغان عروج کو, زوال کو, آنے والی حکومت کو کہاں دیکھتا ہوں. اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ افغانستان میں طالبان نے 20 سال کی گوریلا جنگ لڑی ہے. بالکل ہٹ اینڈ رن کے اصول کے اوپر. انہوں نے دشمن کے اعصاب کو تھکا تھکا کر دشمن کو بے بس کر دیا, اور دشمن دم دبا کر بھاگنے سے اس کے بعد چارہ کوئی نہیں تھا اس کے علاوہ. اچھا, اب اس میں یہ دیکھیں کہ گوریلا وار جہاں پر ہوتی ہے وہاں عوام کی مدد ساتھ شامل حال ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں, کیونکہ عوام نے مخبری کرنی ہے, عوام نے زخمیوں کی وہ مرہم پٹی کرنی ہے, عوام نے آپ کو فوڈ دینی ہے, عوام نے آپ کو راستوں کا بتانا ہے. یہ سب چیزیں عوام کی مدد سے ہوتی ہیں, کارروائی گوریلے کرتے ہیں. تو ایک تو افغان طالبان کا 20 سال تک سروائیو کرنا, اس کے بعد امریکہ کو ذلت آمیز شکست دینا, اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان عوام کی مدد شروع دن سے افغان طالبان کے ساتھ تھی. اب حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے روابط اور مضبوط کیے. انہوں نے جو دیگر دھڑے ہیں انہیں بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی. اس کے لیے انہوں نے عام معافی کا بھی اعلان کیا, اپنے رویوں میں لچک دکھائی اور کہا کہ ہم تمام گروہوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. یہ سب کا کمبینیشن مل کے نیٹو اور امریکہ کی شکست بنی. اور یہ امریکہ کی شکست نہیں ہے, یہ آدھی دنیا کی شکست ہے. یعنی امریکہ کی اس شکست کا داغ دنیا کے 50 مزید ممالک اپنے ماتھے پر لگا کر اس ذلت کے ساتھ آنے والی زندگی میں جئیں گے کہ 50 ملک مل کر بھی ایک بے بس چھوٹے سے ملک کو قابو نہیں پا سکے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو افغانیوں کا مستقبل تو بہت شاندار نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 20 سال کی جدوجہد رہی, 20 سال جنگ رہی, تو اب جو یہ جنگ جو ختم کی گئی ہے اور افغان طالبان جو ہے وہ حکومت میں آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیل ہوئی ہے, امریکہ نے ڈیل کی ہے افغانستان کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ تسی جیتو, اسی جا رہے ہیں, مگر کم وہی ہونا جو اسی کہاں گے. کیا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ہم اسے چھوٹے اسکیل سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں نا ہمارے لبرل طبقے سے, مغرب نواز طبقے سے امریکہ کی شکست برداشت نہیں ہو رہی, اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ہم چھوٹے لیول سے شروع کرتے ہیں کہ گاؤں کا ایک چودھری ہے, اس سے کوئی چھوٹا سا آدمی للکارتا ہے, یا گاؤں کا آدمی چھوٹے آدمی سے پنگا لیتا ہے. تو کیا کبھی ایسا ہوگا کہ چودھری اپنی چودراہٹ کو خطرے میں ڈال کے اس آدمی سے کہے کہ بھائی بشیر تو لوگوں کے سامنے مجھے 4 تھپڑ مار لے, میری بےزتی ہو جائے, لیکن اس کے بعد تو میری بات مان لیا کرنا؟ کیا کبھی ایسا ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں. تو جب چھوٹے سے چودھری ایسا نہیں کرتا
تو خود کو سپر پاور کہلوانے والا ملک امریکہ وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ در حقیقت اب مذاکرات دیکھیں تو طالبان نے کبھی بھی مذاکرات کی بھیک نہیں مانگی. مذاکرات ہمیشہ کس نے مانگے؟ امریکہ نے مانگے. اس کے بعد ڈیڈ لائنز کس نے دی؟ امریکہ نے دی کہ طالبان نے دی؟ طالبان نے دی. کن شرائط پر معاہدہ ہوا؟ طالبان کی شرائط پر کہ امریکہ کی شرائط پر؟ طالبان کی شرائط پر. اور سب سے بڑی بات امریکہ کی شکست کی جو ڈیل کی بات کر رہے ہیں، وہ شکست کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ جو معاہدہ ان کے درمیان ہوا، اس معاہدے کی جو پہلی لائن تھی وہ شکست کا واضح اعلان تھا کہ امریکہ معاہدہ کر رہا ہے امارت اسلامیہ افغانستان سے. 20 سال پہلے امریکہ نے کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان اللیجیٹیمیٹ غیر قانونی ریاست ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ جتھا ہے، یہ گروہ ہے، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. 50 ملک لے کے اس گروہ کو، جتھے کو ختم کرنے کے لیے نکلا. اور اس کے بعد ایسا اس نے تھوکا ہوا چاٹا، ایسی خاک چاٹی، ایسی ذلت چاٹی کہ معاہدے کا پہلا فکرہ یہ ہے کہ معاہدہ امریکہ اور امارت اسلامیہ افغانستان کے مابین. تو یہ کیسی ڈیل ہے جس میں سراسر رسوائی، ذلت، سبھی کچھ امریکہ کے حصے میں آئی. اب لوگ اسے کمپیئر یوں کرتے ہیں کہ جی امریکہ کے تو یہ ٹوٹل جو ان کی فوجی آئے 5-7 ہزار ان کے مارے گئے، افغان طالبان لگ بھگ کوئی 40 اور 50 ہزار کے درمیان شہید ہوئے، افغان عوام جو ہے وہ کوئی 2-2.5 لاکھ کے قریب شہید ہوئی، کوئی 70-75 ہزار کے قریب پاکستانی جامِ شہادت نوش کر گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی فتح ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جنگ امریکہ کی سرزمین پر نہیں لڑی جا رہی تھی، افغانستان کی سرزمین پر لڑی جا رہی تھی. بالکل. تو جو کولیٹرل ڈیمیج ہے یا جو پبلک کیجولیٹیز ہیں وہ یہاں کی ہونی تھی، امریکیوں کی نہیں ہونی تھی. ایک تو یہ بات کلیئر ہے. دوسری بات یہ کہ جنگوں کے فیصلے اس بات پر نہیں ہوتے کہ کیجولیٹیز کتنی ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر کس کا تباہ ہوا ہے. جنگوں کے فیصلے اس بات پر ہوتے ہیں کہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز، ٹارگیٹس کس کے پورے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک آدمی میرے مکان پر قبضہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ پورے شہر کو بتاتا ہے کہ میں عارف صدیقی کے مکان پر قبضہ کرنے جا رہا ہوں. وہ اسلحے سے لیس ہوتا ہے، وہ میرے گھر پر بم مار دیتا ہے، وہ میرا گھر تباہ برباد کر دیتا ہے، وہاں پہ کہ 2-4 لوگ بھی شہید ہو جاتے ہیں، میں زخمی ہو جاتا ہوں، کچھ فیملی کے 4 ممبر زخمی ہو جاتے ہیں، مگر میں قبضہ نہیں کرنے دیتا. اب وہ واپس چلا جاتا ہے. تو کون جیتا؟ آپ. میں نے اسے اس کے مقصد میں، میں نے بے شک نقصان اٹھایا، میں نے اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا. تو اگر اس بات کو سمجھیں تو امریکہ کی شکست تو اس وقت ایسے دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب کہ یہ جو باتیں بنائی جا رہی ہیں یہ صرف امریکہ کی شکست کو چھپانے کے لیے بنائی جا رہی اچھا مزے کی بات ہے، امریکہ چھپا نہیں رہا، وہ امریکہ کے اندر سے تحریکیں اٹھ رہی ہیں. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس صدی کی سب سے بڑی جو ہے نا بدنامی وہ ہمارے حصے میں آئی ہے، اس صدی کا سب سے بڑا مجرم جو بائیڈن ہے، اس نے امریکی قوم کا سر جھکا دیا. امریکن تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلط خبریں دی گئیں، بہت بڑی شکست ہوئی، امریکی نیوز بتا رہے ہیں کہ بہت نقصان ہوا. وہ سارا وہ اون کر رہے ہیں. مگر ہمارا وہ مغرب نواز طبقہ جو 20 سال امریکہ کو ٹیکنالوجی کا گاڈ، ٹیکنالوجی کا خدا سمجھ کے بیٹھا تھا، وہ کہتے تھے کہ امریکہ تو سیٹلائٹ سے چیونٹی کی بائیں آنکھ میں نشانہ بنا سکتا ہے، وہ کیسے اپنا نشانہ خطا کر سکتا ہے. انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اب اپنے کہے ہوئے پہ شرمندہ ہیں، مگر الفاظ کو واپس لینے کی بجائے وہ انہیں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کسیانی بلی کھمبا نوچے یا انگور کھٹے ہیں والی مثال ہے. ٹھیک ہے. اچھا طالبان جو ہے اب وہاں پہ حکومت تو بنا رہے ہیں وہ اپنی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جتنے باقی کچھ اور بھی گروہ ہیں جو کچھ ان کے اگینسٹ بھی ہیں، کچھ ان کے ساتھ ہیں، کیا وہ تمام گروہوں کو متحد کر پائیں گے؟ دیکھیں مفاہمتی سیاست جو ہے یہ حکومت سازی کے لیے ایک اچھا عمل ہے. آپ بجائے اس کے کہ دلوں میں کینہ، حسد اور بغض لے کے چلیں، دیکھیں جو مخالف گروپس ہیں آپ کے، ان کے اندر بھی اچھے اور قابل لوگ ہوں گے، ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ سب کے سب بیسیکلی صنعت سائل ہیں. وہ افغانستان کی سرزمین کے سپوت ہیں. دیکھیں آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، میں کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، مگر سرزمین پاکستان کے لیے ہمارا دل ایک طرح کا دھڑکتا ہے. ہم دونوں پاکستان کی فلاح چاہتے ہیں، پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں. ہاں آپ کا رخ یہ ہو سکتا ہے، میرا رخ یہ ہو سکتا ہے. تو اگر میں آپ سے کہوں، بے شک آپ کی مخالفت بھی ہے کہ طاقت اس وقت میرے پاس ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ لینا چاہتا ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ نہ کریں گے. تو اگر طالبان وسیع تر مفاد کے لیے، افغانیوں کے مفاد کے لیے، افغانستان کے مفاد کے لیے ایسا فیصلہ کر رہے ہیں تو انہیں اس میں بہت زیادہ سپورٹ ملے گی، لوگ انہیں پسند کریں گے، سافٹ امیج ڈیولپ ہوگا. ہاں کچھ ایسے گروپ ہیں جیسے پنج شیر کے علاقے میں بھی گڑبڑ چل رہی ہے، مگر پنج شیر کے علاقے کو زبردستی فتح کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ مفاہمت کی راہ اپنانا چاہ رہے ہیں. لیکن جو بیرونی فنڈرز ہیں، جو بیرونی ڈونرز ہیں، جو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، ہلا شیری بھی دے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی انارکی ہو، کوئی نہ کوئی فساد ہو. اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی سبیل نکالنے کے چکر میں ہیں. مگر طالبان نے ثابت کیا اس دہائی میں
کہ وہ فہم و فراست میں بہت آگے نکل چکے ہیں, انہوں نے بہت سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے, اور اب وہ پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سافٹ امیج کی بات کی ہے. واقعی میں طالبان اب جو برسر اقتدار آئے ہیں تو بہت ہی سافٹ امیج دکھا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سافٹ امیج کو دکھاتے دکھاتے کیا وہ اسلامی قوانین پہ کوئی کمپرومائز کریں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ خدشہ سمجھدار حلقوں کی طرف سے اٹھایا بھی جا رہا ہے. اب اس کے ہم دو پارٹ کر لیتے ہیں سوال کے. پہلی بات تو یہ کہ کیا سافٹ امیج دینا چاہیے یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سافٹ امیج دینا اس میں قطعاً کوئی برائی نہیں ہے. اسلام تو رحم کا معاملہ کرتا ہے, درگزر کا معاملہ کرتا ہے. فتح مکہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سافٹ امیج دیتے ہوئے گڈ ول گیسچر کے طور پہ لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. تو انہوں نے بھی اس فتح مکہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے گڈ ول گیسچر دیا کہ انہوں نے اپنا ایک سافٹ امیج دیا. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد دوسرے گروہوں کو ساتھ لے کے چلنا, یہ بھی ایک سافٹ امیج کی بات ہے. اس کے بعد سکرین پر آ کر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بات کرنا, ان کے سوالات کے جواب دینا, یہ بھی ایک سافٹ امیج ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے سفارت خانوں کی حفاظت کریں گے, اور ہمارے ہاں ایسے نیوز اینکرز, ایسے انالسٹ موجود ہیں عجیب و غریب قسم کے, جو ہر بات کو اپنی مرضی کا رخ دیتے ہیں. وہ طالبان نے برطانوی ایمبیسی کے اوپر بھی وہاں پر ظاہر اپنا انہیں بھاگے تو انہیں اپنا بندہ وہاں بٹھا دیا. تو اس کے اندر جو سامان تھا انہوں نے کہا کہ اسے ایز اے کونسل خانہ ہم اون کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس میں موجود سامان کی حفاظت کی جائے گی. اب اس سامان کے اندر ملکہ برطانیہ کی تصویر بھی ہے. مطلب میرا آفس ہے, اس میں میرا وہ تصویر لگی ہے, فلانا لگا, قائد اعظم کی تصویر لگی ہے, میرا آفس میں ہے. اب اس صاحب نے, جن کے نام کے آخر میں چودھری آتا ہے, انہوں نے کالم لکھا, وہ ان کا بلاگ تھا ان کا, اس میں لکھا ہوا کہ طالبان نے ملکہ برطانیہ کی تصویر کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اچھا, اب وہ اپنی جسٹ چند سینٹس کی ارننگ کے لیے لوگوں کو جس طریقے سے مس گائیڈ کر رہے ہیں, انہیں خود اندازہ نہیں ہے کہ لوگ انہیں اب کیا کہنے لگ گئے ہیں. تو یہ چیزیں ایک طرف رہیں, لیکن سافٹ امیج کے چکر میں کہیں وہ اپنی ڈگر سے نہ ہٹ جائیں. جو اصل سوال تھا یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے, کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ تو تھی نہیں. بالکل, اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو ملا عمر کو اپنی رائفل اٹھا کے پہاڑوں پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ ان کی بات مانتا, سر تسلیم خم کرتا. دنیا بھر کے حکمران سمجھانے آئے تھے, بلکہ کچھ روایتوں میں ہے کہ 1000 علماء کا وفد پوری دنیا سے مل کے اکٹھا ہو کے ملنے کے لیے گیا تھا. یہ کہنے کے لیے گیا تھا کہ امریکہ کی بات مان لیں, جو وہ کہتا ہے وہ اس کے حوالے کر دیں, اس میں حکمت ہے, اس میں بھلائی ہے. اقتدار کی جنگ تو یہ کبھی بھی نہیں تھی, یہ جنگ تھی نظام کی جنگ. بالکل ایسے ہی. ہم جب بات کرتے ہیں اسلامی نظام حکومت کی, تو جو لبرل طبقہ ہے, جو ملحد ہیں, یا جو مغربی ذہن سازی کا شکار ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر نظام کا کی ماڈل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آمریت کی بات کرتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں, تو فلانے ملک میں ڈکٹیٹرز ہے کہ اس کا ماڈل ہے. اب وزارتی طرز حکومت کی, پارلیمانی طرز حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہ ماڈل ہے. اب صدارتی طرز حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ ماڈل ہے. آپ جس اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں اس کا ماڈل کہاں پہ ہے؟ وہ اپنی طرف سے بڑا زبردست قسم کا ایک طنز کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں بھی جمہوریت ہے, وہ اسلامی تو نہیں ہے. سعودی عرب کی بات کریں تو وہاں پہ امریت ہے, وہاں پہ بھی وہ نہیں ہے. تو کئی لوگوں کو اس کا جواب نہیں سوچتا تھا, ڈیبیٹ میں تو دیا جا سکتا ہے. اب جب افغان طالبان نے وہاں پہ امارت اسلامیہ, اسلامی حکومت قائم کر دی, تو ایک نیا نظام کھڑا کر دیا. انہوں نے سود لینے سے انکار کر دیا, انہوں نے دنیا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا راستہ تو قرآن اور سنت کا راستہ ہے. اب نظام جمہوریت, جسے میں نظام باطل کہتا ہوں, اس کے بالمقابل ایک نیا نظام جو ان کے لیے نیا تھا, ہمارے لیے تو 1500 سال سے ہے, اسلامی نظام, اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام, یہ سامنے آ گیا. تو خطرہ اس نظام سے تھا کہ اگر یہ نظام کامیاب ہو گیا, اگر یہ ماڈل کامیاب ہو گیا, تو پاکستان متاثر ہوگا, ایران متاثر ہوگا, ترکی متاثر ہوگا, شام متاثر ہوگا, ملائیشیا, وہ جو 60-65 اسلامی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہوں گے اس سے, اور پھر ایک بلاک بن جائے گا. اس کے بعد عالم کفر کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. خطرہ نظام سے تھا. بالکل. اگر طالبان اللہ نہ کرے اس نظام پر سمجھوتا کر لیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری قربانیاں رائے گاں جائیں گی. لیکن فی الحال مجھے ایسا نہیں لگتا, کیونکہ وہ جس حکمت سے بات کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ شطرنج کی بساط کے اوپر سیاست کھیل رہے ہیں, جس طریقے سے مغرب کو ان کی بچھائی ہوئی بساط پر شکست دے رہے ہیں, جس طرح سے وہ نیوز اینکرز کو فیس کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ اینالسٹ کو جوابات دے رہے ہیں, وہ کمال ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ غلطی کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی نظام کی, کہ جنگ جو تھی نظام کی تھی. اگرچہ افغانستان میں جو نظام قائم ہو رہا ہے, اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے کچھ سالوں تک, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یا باقی جو اسلامی ممالک ہیں, یہ مغربی جو نظام ہمارے پر رائج ہے, اس کو ترک کر کے اس نظام کو جو کہ اسلامک ہے اس کو اپنائیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں, حکمرانوں کی تو بات چھوڑ دیں, کیونکہ حکمران تو کسی بھی طرح سے یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ سے اقتدار نکل جائے.
لیکن اگر آپ عام عوام کی بات کریں، ان کی بات نہیں کر رہا جو مغرب کے اسکولوں میں پڑھے ہیں، جو مغربی نصاب پڑھ کے اپنے ذہنوں کو اس نہج پر لا چکے ہیں جہاں پہ عقل اور شعور کی بات ان پر اثر انداز نہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا، مگر جنرلی اگر آپ لے مین سے پوچھیں، عام لوگوں سے پوچھیں تو انہیں جمہوریت کے نقصانات کا پتہ لگنے لگ گیا ہے۔ جمہوریت کے خلاف اب تو جمہوری ممالک میں بھی کمپینز چل رہی ہیں کہ یہ ہمیں استحصال کرنے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ تو لوگ تو تنگ ہیں جمہوریت سے، انہیں ایک اچھے لیڈر کی، ایک اچھے قائد کی، ایک اچھے نظام کی ضرورت ہے جہاں جزا و سزا کا عمل ہو، جہاں پہ آگے بڑھنے کے مواقع ہوں، جہاں پہ دنیا کے ساتھ آخرت کو سنوارا جا سکے، جہاں پہ میری فیملی محفوظ رہ سکے، جہاں میں راتوں کو سفر کر سکوں، جہاں پہ میرے مال و دولت پر ڈاکہ نہ ڈالا جا سکے، یہ سارا کچھ تو ہے۔ تو اگر یہ ماڈل کامیاب ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک خاص میسج جائے گا۔ میسج یہ جائے گا کہ دیکھیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس ماڈل کے ذریعے دنیا کی سپر پاور کو اس کے 50 الائز کے ساتھ شکست دی، اس کے بعد اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اپنی قربانیوں کا ثمر بھی پایا، اللہ کی خوشنودی بھی پائی، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ چند سالوں کا عمل نہیں ہے، یہ چند دہائیوں کا عمل ہے۔ اس میں 2 دہائیاں لگیں، 3 دہائیاں لگیں، 4 دہائیاں لگیں، میں بھی 100 ایئرز لگیں۔ دیکھیں دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں 100-150 سال کی معنی نہیں رکھتے، ایسا ہی ہے بالکل۔ لیکن ہمیں توقع یہی کرنی چاہیے کہ اگر یہ ماڈل کامیاب ہو جاتا ہے تو اس ماڈل کو تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ جس سے دیکھیں پاکستان نے ایک ماڈل دیا اسلامک بینکنگ کا، اس میں بے شمار کمیاں ہوں گی، ظاہر ہے کہ وہ ڈیولپ ہو رہا ہے نا، اس میں کئی خامیاں ہوں گی، مگر وہ ماڈل اتنا زبردست تھا کہ آہستہ آہستہ پہلے پاکستان کے بے شمار بینکوں نے اپنی اسلامک ونڈو قائم کرنا شروع کی، پھر دیگر ممالک میں اسلامک بینکس بننے لگے۔ میں ایک دفعہ ملائیشیا گیا ہوا تھا، میری میٹنگ تھی، تو وہاں پہ پتہ لگا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب وہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ تو پتہ لگا کہ ان کا جو اسٹیٹ بینک ہے، غالباً نگارا بینک اسے کہتے ہیں، اس بینک کی کنسلٹنسی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کہا ہے کہ کنسلٹنسی اسلامی بینکنگ کی۔ میں ترکی میں گیا تو وہاں پر وہ اسلامک بینکنگ پڑھا رہے اور ماڈل انہوں نے میزان بینک کو رکھا ہوا تھا سامنے، کیونکہ میزان بینک پہلا بینک تھا جس کی کنسلٹنسی دی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک ماڈل شروع کیا تو پہلے پورا پاکستان، پھر آہستہ آہستہ دوسرے ملکوں میں شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اگر افغانستان کا بنایا ہوا یہ ماڈل بہت ہی زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیا یہی ماڈل آگے جا کے خلافت میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں افغانستان کا بنایا ہوا ماڈل نہیں، یہ ماڈل تو 1500 سال سے موجود ہے۔ افغانستان نے کوئی تبدیلیاں کی اپنے کلچر کے مطابق جو شاید ایگزیکٹ اسلام کا حصہ نہ ہو، مگر ان کی کلچرل ویلیوز کے، ان کی کلچرل اقدار کے مطابق ہو، اس سے تبدیلی کر لیں، مگر بیسک اسپرٹ جو ہے، مثلا کہ شرعی سزائیں ہیں تو اس کا تعلق افغانستان کے ماڈل سے نہیں ہے۔ بالکل، یہ فالو مگر وہ لوگ کر رہے ہیں ہاں دنیا میں۔ یس، اگر پردے کی بات ہے تو وہ ٹوپی والا برقع پہننا ہے کہ نقاب ایسے لینا ہے یا چادر ایسے لٹکانی ہے، اس کا تعلق افغانستان کے کلچر سے ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، پینٹ پہننی ہے کہ نہیں پہننی، اس کا تعلق افغانستان کے کلچر سے ہے۔ بالکل، تو کچھ چیزیں کلچر سے ہیں، مگر کچھ چیزیں ان کی اسپرٹ جو ہے وہ 1500 سال پہلے موجود ہے، تو اسلامک ماڈل ہے۔ اچھا، طالبان نے ایک بہت زبردست کام کیا، جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے بتاتا چلوں، بہت زبردست کام کیا کہ انہوں نے خلافت اسلامیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے امارت اسلامیہ کا کیا، کیونکہ اگر یہ خلافت اسلامیہ کا لفظ استعمال کرتے تو اس کا مطلب تھا کہ ان کی یہ انٹینشن ظاہر ہوتی کہ یہ پوری دنیا میں اپنی وسعت چاہتے ہیں، اپنا راج چاہتے ہیں، کیونکہ خلیفہ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ بالکل، خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے امارت اسلامیہ کا لفظ یوز کیا۔ امارت بیسیکلی یوں کہنے جیسے صوبے ہوتے ہیں، وہ ایک خلافت کے ماتحت ہوتے ہیں، انہوں نے خود کو وہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم اپنی جگہ پر اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان بن جائے گا تو پاکستان بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے امارت اسلامیہ پاکستان بن جائے، امارت اسلامیہ ترکیہ بن جائے، فلانا بن جائے، پھر کوئی خلیفہ، وہ اگلے سٹیپس ہیں۔ مگر رائٹ ناؤ میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کسی بھی طرح اس طرف پیش قدمی کر رہا ہے، فی الحال ایسا نہیں لگتا، کیونکہ یہ عمل جب ہوگا میری رائے میں، میری اوپینین میں، یہ جنگوں کے بعد ہوگا۔ ٹھیک، یہ ڈیموکریسی سے نہیں ہوگا۔ اچھا ووٹ بھی کون اپنی حکومت چھوڑے گا، اپنی وزارت کون چھوڑے گا؟ کوئی نہیں۔ تو یہ جب جنگیں ہوں گی، جب خون بہایا جائے گا، اس کے بعد آپ توقع کر سکتے ہیں اس وقت کی، اس وقت امارت اسلامیہ کو ہی آپ غنیمت جانیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت پوری دنیا میں افغانستان کی چرچیں، انہی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاد اور اللہ پر جو ان کا ایمان تھا، جو توکل تھا، اس نے ان کی کامیابی میں کتنا کردار ادا کیا؟ دیکھیں میں تو کہوں گا 100% وہی تھا۔ ان کے پاس تھا کیا؟ وہ اسلحہ جو انہوں نے روس سے چھینا تھا 1980s میں، اس کے 40 سال بعد کی بات کر رہے ہیں یار، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، انفراسٹرکچر روس تباہ کر گیا تھا، وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ روس کے خلاف تو پھر دنیا نے مل کے ان کا ساتھ دیا تھا، خواہ جیسے بھی دیا، دامے درمے سخنے، جس نے جیسا کیا دیا۔ ادھر تو ساری دنیا اپنے بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ تو اللہ ہی تو تھا جس کے اوپر انہوں نے توکل کیا، اللہ ہی تھا جس کا سہارا لے کر انہوں نے جھکنے سے انکار کیا، اللہ ہی تھا جس کے نظام کے لیے یہ سر بکف ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوئی۔
ڈاکٹر صاحب افغانستان میں اب جب طالبان کی حکومت آئی ہے تو اس کے بعد دیکھنے کو یہ ملا کہ خوف کی فضا بھی جو ہے نا اس میں آئی ہے. کچھ لوگوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے, یہاں تک کہ کچھ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھاگنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جہاز پہ چڑھ گئے, کچھ لوگ جہاز سے گر بھی گئے ہیں. تو یہ خوف کی فضا کیوں وہاں پہ پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں اسے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ ابھی بھی ہمارے کچھ اینالسٹ, کچھ صحافی اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کے اوپر کہ اگر افغانستان اتنا ہی اچھا ملک ہے تو پھر لوگ وہاں سے بھاگ کیوں رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں کہ اگر افغانستان اتنا ہی اچھا ملک ہے تو لوگ وہاں سے بھاگ کیوں رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ یہ لوگ عہد رسالت میں نہیں تھے, ورنہ یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اتنی ہی اچھی ہے ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے آتا. اب مثال کس سے ملا رہے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی 10,000 کے قریب بندہ ایسا, اگر 10,000 بھی نہیں ہے مگر اگر 10,000 کے قریب ایسا بندہ ہے جو وہاں سے بھاگ رہا ہے, یا 20,000 بندہ ہے جو وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے, تو سوال یہ ہے کہ وہ جو باقی کے ملینز ہیں وہ کیوں نہیں بھاگ رہے. ان کی بات کریں نا, وہ تو 1% بھی نہیں ہے, وہ تو 0.5% بھی نہیں ہے. تو وہ جو بھاگ رہے ہیں, جنہوں نے پیسے کھائے ہیں, جنہوں نے غداریاں کی ہیں, جنہوں نے مخبریاں کی ہیں, جن کے گھر ڈالر سے بڑے پڑے ہیں, انہوں نے تو بھاگ رہے ہیں. انہیں وہاں پہ وہ تعیشات نہیں مل سکتی. وہ لوگ جو شراب کے رسیہ ہو چکے تھے انہوں نے تو شراب کے مٹکے توڑ دیے سارے, بوتلیں توڑ دی ساری کی ساری. اب جن کا شراب کے بغیر گزارا نہیں وہ بھاگیں گے نہیں تو کیا کریں گے. جن کا عیاشی کے بغیر گزارا نہیں وہ بھاگیں گے نہیں تو کیا کریں گے. جن کا چرس کوکین کے بغیر گزارا نہیں وہ بھاگیں گے نہیں تو کیا کریں گے. پہلے یہ دیکھیں بھاگ کون رہا ہے, اگلی بات اس کے بعد کریں گے نا ہم. اسی طرح پاکستان میں سے کئی وزرائے اعظم حتیٰ کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. بالکل ایسے. اگر کوئی بندہ کہے کہ یار وہ پاکستان جس کا وزیر اعظم ملک میں نہیں رہتا اس میں کون رہنا پسند کرے گا, تو یہ کامن سینس نہیں ہے. پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ وزیر اعظم بھاگا کیوں ہے, وہ پریزیڈنٹ بھاگا کیوں ہے, وہ جنرل یا وہ جج یا وہ وکیل جو بھی ہے وہ بھاگا کیوں ہے. پہلا سوال تو یہ ہوگا نا. تو یہ سوال بھی انہیں ڈی فیم کرنے کی اسی مہم کا حصہ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے جاننے میں یا انجانے میں ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں. دوسری جو خوف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد ہمیشہ قتل و غارت ہوتی ہے. بالکل. انہوں نے گیسچر تو دیا کہ ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, مگر جنہوں نے بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہوئے ہیں وہ ڈرے تو بیٹھے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نہ صحیح ان کا کوئی کارندہ اپنے اوپر ڈھائے گئے ظلم و ستم کا بدلہ لینے کے لیے ہم تک پہنچ جائے. تو یہ خوف کی فضا میرا خیال ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے عام معافی کا بات کیا, آپ نے افغانستان میں یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ویسے کہ طالبان جب آئیں گے تو ان سب کے مائنڈ میں یہ تھا کہ انہوں نے سب کو جیسے پہلے بدلہ لینا ہے, سب کو ماریں گے اور بہت زیادہ تشدد ہوگا. مگر یہ آئے وہ آتے انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ جیسا کہ پہلے انہوں نے پہلے بھی تشدد نہیں کیا تھا, پہلے بھی مجرموں کو سزائیں دی گئی تھیں. ہاں مجرموں کو سزائیں دی گئی تھیں اس وقت مجرموں کو بھی معاف. ہاں اس وقت مجرموں کو, مطلب ایک ہے نا ہم جب کہیں نا کہ جیسا پہلے تشدد کیا تو لوگ کہیں گے پہلے تو فرنگی سے گئے نا, تو پہلے بھی تشدد نہیں کیا. ہاں مجرموں کو شرعی سزائیں دی گئی تھیں. اب انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور اس اعلان نے کیا اپنے کیا پرائے سبھی کو حیران کر دیا. یہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور یقینی طور پر یہ ان کی وزڈم کا بہت زبردست ایک اظہار ہے کہ آپ اپنے ساتھ ان تمام دھڑوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں جو آپ کے خلاف بھی تھے. آپ نے انہیں ایک موقع دیا, آپ نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیا, آپ نے انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا, آپ نے نئے سرے سے انہیں معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع دیا. اگر اب بھی وہ لوگ نہ سمجھیں, اگر اب بھی غداری کریں اور پھر انہیں سزائیں دیں اور پھر یہ کہیں کہ طالبان ظالم اور وحشی ہیں, تو یہ بھی ظلم کی انتہا ہو جائے گی. اور ویسے ایک اور بات ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ طالبان بڑے ظلم کرتے ہیں, فلانے کرتے ہیں, یار مار دیتے ہیں بندے کو, وہ گلا کاٹ دیتے ہیں, وہ شیو نہ کی ہو تو دان توڑ دیتے ہیں, عورت وہ برقعے کے بغیر جائے تو بال کاٹ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. اچھا یہ ساری باتیں جو لوگ کرتے ہیں, میں نے کبھی بھی ان کے پلیٹ فارم سے یہ بات نہیں سنی کہ امریکی جو تھے یہ پیٹرول انجیکشنوں میں بھر کے ان کی رگوں میں ڈال کے ان کی گرگ کاٹ کے آگ لگایا کرتے تھے, پھر وہ دہکتی آگ جب ان کے جسم سے نکلتی تو اس کا نظارہ کیا کرتے تھے. میں نے جو یہ لوگوں کے بالکل کپڑے اتار کے انہیں وہ خاردار تاروں میں لپیٹ دیا کرتے تھے, اس کی تصویریں بھی کئی منظر یہاں پر, کسی نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. زندہ انسان کی کھالیں اتاری گئیں, کسی نے ان کی بات نہیں کی. زندہ انسانوں پر کتے چھوڑے گئے, کسی نے ان کی بات نہیں کی. ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ ہے, کوئی ان کی بات نہیں کرتا. مطلب حیرانی کی بات ہے کہ دنیا کی کے دوہرے فیس پر ان کی دوغلی پالیسی کے اوپر کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا انہیں وہ ظالم کہتے ہیں, اور جنہوں نے سب کچھ کیا
انہیں وہ مہذب کہتے ہیں. یہ منافقت ہی ہوئی نا, کھلی منافقت ہے, اور کیا کہیں گے, کھلی منافقت ہے. کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سپورٹر ہیں اسلام کے اور پیس کے, مگر بات جو ہے نا آپ ہمیشہ اس کے اگینسٹ ہی کرتے ہیں, ہمیشہ اس کے اگینسٹ کرتے ہیں بات. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ افغانستان میں جو طالبان کے جو آپ دور دیکھ لیجئے جن کی اتنی جد و جہد ہے, ان کی کامیابی کا راز صرف اور صرف ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ پہ توکل اور جہاد. اگر دنیا میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو تو اللہ پہ توکل کریں, اور اگر آپ مظلوم ہیں تو وہاں پہ جہاد کریں, تبھی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.